السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں ہر شے پر ہے رحمت تیری پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت صحابہ کرام تابعین اعظم ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اللہ پاک فرماندے نے او لوگ فلاح پا گئے او لوگ کامیاب ہو گئے الذین هم فی صلاتهم خاشعون جنہ لوگاں نے اپنی نمازاں دے اندر خشوع و غضو کیتا جنہ لوگاں نے نمازاں نو سنت دے مطابق ادا کر لیا اور پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اللہ پاک فرماندے نے بے شک نماز انسان نو بے حیائی اور برائی تو روک دی ہے اگر انسان نماز ادا کرے تے انسان برائی بھی کردہ رہے
پھر اے سمجھو کہ ساڈیاں نمازاں دین اسلام اور سنت رسول دے مطابق نہیں۔ اگر اسی نماز بھی ادا کرنے ہاں، لوگاں دے نال دھوکھا اور فراڈ بھی کری جانے ہاں، سمجھ لو نمازاں ٹھیک نہیں۔ اگر اسی نماز بھی پڑھنے ہاں، لوگاں دے نال بات بات تے جھوٹ بھی بولی جانے ہاں، پھر سمجھ لو ساڈیاں نمازاں ٹھیک نہیں۔ آئیے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جامع ترمذی کے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے کائنات دے لوگو، اعمال دے اندروں سب تو پہلے اللہ پاک نماز دا حساب لین گے۔ قیامت والے دن سب تو پہلی جڑی پوچھ ہوئے گی، اے نماز دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ۔ جڑا بندہ نمازاں دے اندر کامیاب ہو گیا، جس بندے دیاں نمازاں سنت رسول دے مطابق ہوئیاں، جس بندے نے نماز دین اسلام دے مطابق ادا کیتی ہوئی، آقا فرما دے نے اے بندہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ آقا فرما دے نے جڑا بندہ نمازاں دے اندر ناکام ہو گیا، اے دے سارے اعمال کاٹے دے اندر چلے جان گے۔ اور آج دے خطبہ دے اندر نماز دے دو اہم مسائل دے متعلق گفتگو کرانگا۔ ایک تے امام دے پیچھے جس وقت امام دی اقتداء دے اندر اسی نماز ادا کرنی ہے، یہ چاہے فجر دی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی فرضی نماز امام دی اقتداء دے اندر با جماعت مسجد دے اندر آ کے جس وقت اسی نماز پڑھنی ہے، تے کیا اسی امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ اور دوسرے نمبر تے جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، اسی آمین اچھی کہنا یا آہستہ کہنا؟ انشاءاللہ محبوب پیغمبر دے فرمان دے اندروں ذکر کرانگا۔ دعا ہے جو کو سنیے سنائیے اللہ پاک اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، نماز ادو تک قابل قبول نہیں ہوئے گی جدوں تک محبوب پیغمبر دے طریقہ دے مطابق ساڑی نماز ادا نہ کیتی جائے۔ اسی تنہائی دے اندر رات دے آخری پیر دے اندر قیام اللیل کر رہے ہوئیے، اسی فرضی نماز نو ادا کر رہے ہوئیے، اسی نوافل نو ادا کر رہے ہوئیے، جتنی دیر تک محبوب پیغمبر دے طریقہ دے مطابق نماز ادا نہ کرانگے، ساڑی نماز قابل قبول نہیں ہوئے گی۔ آئیے سورۃ الفاتحہ امام دے پیچھے آقا علیہ السلام نے پڑھن دا حکم دیتا۔ اگر کوئی بندہ امام دی اقتداء دے اندر نماز ادا کر دے اور سورۃ الفاتحہ امام دے پیچھے نہیں پڑھدا، اس دی رکعت مکمل نہیں ہوندی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا فرماندے نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب۔ آقا فرماندے نے جدوں تک بندہ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نو ادا نہ پڑھے گا، جدوں تک فرضی نماز ہوئے، نفل نماز ہوئے، امام دی اقتداء دے اندر نماز پڑھ رہا ہوئے، کلا نفل ادا کر رہا ہوئے، جدوں تک جس رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی وہ نماز مکمل نہیں ہوئے گی۔ آقا فرماندے نے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نماز مکمل، رکعت مکمل ہون واسطے یہ بات ضروری ہے کہ امام دی اقتداء دے اندر نماز دے امام
امام دی اقتدا دے اندر نماز دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ آئیے کتب ستہ سیاہ ستہ دے اندروں 10 روایات تاڑے سامنے پیش کرنا چاہاں گا۔ صحیح بخاری دے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ آئیے دوسری صحیح مسلم دے اندر حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ صحیح مسلم دے اندر حضرت عبادہ بن صامت نے بیان فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ سنن نسائی دے اندر حضرت عبادہ بن صامت اسے حدیث نو بیان فرما دینے لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ سنن ابو داؤد دے اندر حضرت عبادہ بن صامت، سنن ابو داؤد دے اندر حضرت نافع بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جامعہ ترمذی دے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سنن نسائی دے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت بھی حضرت عبادہ بن صامت دے کولو، اسی طرح 10ویں روایت جامعہ ترمذی دے اندر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ آقا فرما دینے کوئی بھی رکعت قابل قبول نہیں جدوں تک اس رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ جس رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور رکعت نماز مکمل نہیں ہوندی۔ عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی ہے، تاڑے سامنے 11 احادیث میں رکھیاں نے جنہ دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ نماز مکمل نہیں ہوندی جدوں تک نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے فاتحہ خلف الامام، امام دے پیچھے فاتحہ پڑھنا حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس روایت دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج سلاسل غیر تمام فقیل لأبی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج۔ آقا فرما دینے جڑا بندہ اپنی نماز اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا فہی خداج، ایدی نماز ناقص ہے۔ سلاسل 3 مرتبہ محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ نماز اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے فہی خداج، ایدی نماز ناقص ہے۔ جڑا بندہ نماز اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے فہی خداج، آقا فرما دینے ایدی نماز ناقابل قبول ہے۔ فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر جی اگر اسی امام دے اقتدا دے اندر نماز پڑھیے، اے اللہ دے پیغمبر جی اگر اسی امام دی اقتدا دے اندر نماز پڑھیے کیا اسی سورۃ فاتحہ دی تلاوت کریں گے؟ آئیے مسلم دی روایت ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا فقال اقرأ بها بنفسک، آقا فرماندے نے اپنے دل دے اندر سورۃ فاتحہ نو پڑھیا کرو۔ صحیح بخاری دی روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا، محبوب پیغمبر فرماندے نے انما جعل الامام لیتم بہ فاذا کبر فکبروا۔ آقا فرماندے نے امام نو اس واسطے مقرر کیتا جاندا ہے کہ مقتدی اس دی اقتدا دے اندر نماز پڑھیا کر۔ نماز دے اندر اقتدا کس بات دی کرنی ہے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا فقال الامام کبر فکبروا،
کبرو جس وقت امام اللہ اکبر کہے نماز دی ابتدا کر دے فکبرو تسی بھی امام دی ابتدا دے اندر نماز پڑھو اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وقال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین آقا فرماندے نے جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے آ جائے تسی اس وقت آمین کہنا ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث تو بعد آمین بالجھر دے متعلق حدیث بیان کرانگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اے اللہ دے پیغمبر اگر امام دی اقتداء دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اے اللہ دے پیغمبر فرضی نماز مسجد دے اندر ادا کر رہے ہیں آقا فرماندے نے اپنے دل دے اندر سورۃ فاتحہ نو پڑھیا کرو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کہ میں آقا علیہ السلام دے کولو سنیا اے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماندے نے حدیث قدسی ہے اللہ پاک فرماندے نے اللہ پاک نے کی فرمایا اللہ پاک فرماندے نے قسمت الصلاۃ بینا و بین عبدی نصفین آقا فرماندے نے اللہ پاک نے بندے دے اور اپنے درمیان نماز نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر لیا۔ اللہ پاک نے بندے دے اور اپنے درمیان نماز نو دو حصیاں دے اندر تقسیم کر دیتا، نماز دے دو حصے مقرر کر دیتے، ایک بندے واسطے ایک اللہ واسطے۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس حدیث دی تفصیل بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ آقا فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا پھر بندہ جو کچھ منگ دے میں اس نو عطا کر دینا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز ابتدا کر دے، اللہ اکبر کہہ کے نماز ابتدا کر لے اور پھر بندہ جس وقت سورۃ الفاتحہ نو پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین نماز کے اندر بندے نے پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ساریاں تعریفات تیرے واسطے نے۔ اللہ رب العالمین جواب دے اندر فرماندے نے اسنا حمدنی عبدی وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم بندہ جس وقت الرحمن الرحیم کہندا ہے قال اللہ تعالی اسنا علی عبدی اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے نے میری ثنا نو ذکر کیتا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ جس وقت بندہ مالک یوم الدین کہندا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری ثنا نو بیان کیتا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے وقال مرتا فوض الى عبدی اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے نے چار تین آیتاں پڑھ کے قرآن پاک دیاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ پاک فرماندے نے بندے نے تین آیتاں نماز کے اندر پڑھیاں انہیں سارے معاملات میرے سپرد کر دیتے۔ پھر اللہ پاک نے جس وقت بندہ کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ تیری عبادت کرنا تیرے کولوں ہی مدد منگنا اللہ پاک فرماندے نے اس جگہ تو میں اپنے بندے واسطے آواز لگانا اے میرے بندیاں منگ کی منگنا چاہنا ہے جو سوال کریں گا اللہ پاک فرماندے نے میں تنو عطا کر دیاں گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماندے نے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر بندہ اللہ دے کولوں سوال کر دے اے اللہ مینوں سیدھا راستہ دکھا دے اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ صراط مستقیم دکھا دے صراط الذين انعمت علیہم اے اللہ انہاں لوگاں دا راستہ دکھلا دے اے اللہ جنہ تے تیرا انعام ہویا اے اللہ جنہ نو تو اپنی جنت دا مہمان بنا لیا اے اللہ تیرے بندے صدیقی
صدیقین نے، شہداء صالحین نے، اے اللہ تیرے جنتی لوگاں والا راستہ دکھلا دے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے تو بچا لیں جنہ لوگاں تے تیرا عذاب نازل ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے جس وقت بندہ نماز پڑھے گا، اور آئیے جس وقت اسی اللہ اکبر کہہ کے نماز دی ابتدا کرو گے، نماز پڑھو گے، الحمدللہ رب العالمین کہو گے، تاڑا ذہن اللہ دی طرف ہوئے گا، تاڑی توجہ اللہ دی طرف ہوئے گی، تانو خود بخود نماز دا احساس ہوئے گا، نماز پڑھن دا مزہ آئے گا کہ اسی نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ رب العالمین دے نال گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر آیت دے بدلے جواب دیں گے۔ جس وقت بندہ اس حدیث تو ذہن دے اندر رکھ کے نماز ادا کرے گا، یقیناً نماز دا مزہ بھی آئے گا۔ اور ایتھے ایک اشکال اکثر لوگ یہ بات کہہ کے بات نو ٹال دیں نے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا جس وقت قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ، تسی قرآن پاک دی تلاوت نو خاموشی دے نال سنو تاکہ اللہ پاک دی رحمت تاڑے تے نازل ہوئے۔ حضرات نماز دا معاملہ علیحدہ ہے، قرآن دی تلاوت دا معاملہ علیحدہ ہے۔ جس وقت محبوب پیغمبر بیت اللہ دے اندر مکہ دے اندر قرآن دی تلاوت کریا کر دے، مکہ دے مشرک سیٹیاں اور تالیاں بجایا کر دے، پھر اس وقت اللہ پاک نے اس آیت کریمہ نو نازل فرمایا کہ قرآن پاک نو خاموشی دے نال سنو تاکہ اللہ دی رحمت تاڑے تے نازل ہوئے۔ نماز دا حکم علیحدہ ہے، قرآن دی تلاوت علیحدہ ہے، قرآن دا تے اپنا ہی مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن دے نال تے انسان نو محبت ہی اتنی ہونی چاہیے دیئے، جس وقت قرآن پڑھیا جائے، قرآن نو خاموشی دے نال سنیا جائے، کیونکہ جس وقت بندہ اپنا تعلق قرآن دے نال جوڑ لیندہ ہے، اللہ پاک دی رحمت اس بندے تے نازل ہوندی ہے۔ جدوں بھی قرآن دی تلاوت دی بات کیتی جاندی ہے، قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ اونا دی یاد آ جاندی ہے کہ قرآن پڑھ دیاں شان صحابہ پڑھ دیاں بیگم کوٹ چوک دے اندر موت واقعہ ہو گئی، اللہ پاک نے اتنی پیاری موت عطا فرمائی، قرآن دے نال محبت دا نتیجہ ہے۔ آئیے نماز دے نال قرآن دے نال بھی محبت کرو اور اللہ دے کولو دعا کریا کرو کہ اللہ جس وقت موت آئے زبان تے تیرے قرآن دی آیتاں ہون۔ آئیے کسے کہن والے نے قرآن دی عظمت تے کیا پیارے الفاظ کہے، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میرے پردیاں نکلے جان اللہ، اللہ کر دے علاج بیماری دا، اللہ کر دے علاج بیماری دا، دکھ مک جائے ریاکاری دا، جد وقت ہوئے تیاری دا، کرے اے ہو ورد زبان اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میرے پردیاں نکلے جان اللہ، وچ قبر ہنیری رات اللہ، نالے ننگنائی پل سرات اللہ، سانو کافی اے تیری ذات اللہ، تو ننگنا کری آسان اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میری پردیاں نکلے جان اللہ، سانو آس ربا بس تیری ہے، سانو آس ربا بس تیری ہے، ہو جائے روشن قبر دی ٹیری ہے، بس اے ہو خواہش میری ہے، ہو جائے جنت دا فرمان اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میری پردیاں نکلے جان اللہ۔ آئیے حضرات
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے کہ کوئی بندہ ادوں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں تک نمازی اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس دی رکعت مکمل نہیں ہوندی۔ آئیے آمین بالجھر دے متعلق ایک دو حدیث بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت امام دی اقتدا دے اندر نماز نو ادا کرو، امام سورۃ فاتحہ دی تلاوت کرے، جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ فاتحہ نو مکمل کر لے، فقولوا آمین بلند آواز نال آمین کیا کرو۔ آئیے دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے محبوب پیغمبر نے فرمایا اذا امن الامام فآمنوا فإنه من وافق تآمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آمین جس وقت اچھی آواز نال کہو گے، آقا علیہ السلام نے اس دی فضیلت کے اندر بیان فرمایا۔ آقا فرماندے نے جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور مقتدی سنن والا اچھی آواز نال آمین کہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اگر بندے دی آمین فرشتیاں دی آمین دے نال مل جائے، موافقت کر جائے، اللہ پاک غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس دے پہلے سارے گناہاں نو معاف فرما دیں دے۔ آمین کہندہ اتنا بڑا درجہ ہے کیونکہ جس وقت اسی نماز ادا کرنے ہیں امام دی اقتدا دے اندر، اسی چاہے ایک نمازی ہوئے دو نمازی ہوئے مسجد پڑھی ہوئے، لیکن فرشتیاں دی ایک جماعت ساڑھے نال ساڑھی مساجد دے اندر نماز نو ادا کر دیئے اور فرشتے بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سن کے آمین کہندے نے۔ اگر ساڑھی آمین فرشتیاں دی آمین دی آواز دے نال مل جائے، ساڑھے پہلے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا جاندہ ہے۔ اور اسی طرح جہری نماز فجر مغرب اور عشاء تین نمازاں دے اندر اسی امام دی اقتدا دے اندر نماز پڑھنے یا اچھی آواز نہ امام قرات کر دے، اسی اچھی آواز دے نال آمین کہاں گے۔ ظہر اور عصر دی نماز دے اندر امام آہستہ آواز دے نال قرات کر دے، آہستہ آمین کہاں گے۔ لیکن جہری نماز دے اندر حضرت عطا بن ابی ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے آمین ایک دعا ہے، جس وقت بندہ آمین کہندا ہے اس دی نیکی بھی مل دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت عمل ہو جاندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دے نے میں آقا علیہ السلام دے پیچھے نماز ادا کی تھی اور آقا علیہ السلام دی آمین دی آواز سنائی دیتی اور مسجد نبوی پوری دی پوری آمین دے نال گونج اٹھی۔ اور آج بھی مکہ اور مدینے دے اندر جنہ نے حج اور عمرہ کیتا، اللہ پاک نے جنہ دے مقدر دے اندر مکہ اور مدینے دی زیارت کی تھی، جنہ لوگاں نے حالے تک بیت اللہ دی زیارت نہیں کی تھی، میں اللہ دے کولو دعا کرنا کہ اللہ پاک سانو سارے نو حج اور عمرے واسطے اسباب نو پیدا فرما دے، سانو بیت اللہ دی حاضی نصیب فرما دے۔ آج بھی مکہ اور مدینے دے اندر بیت اللہ دے اندر اور روضہ رسول دے قریب جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے پہنچ جائے، اچھی آواز دے نال آمین کہی جاندی ہے اور مسجدہ آمین دی آواز دے نال گونج اٹھ دیاں نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ وقت اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین بلند آواز دے نال آمین کیا کرو۔ احادیث بے شمار موجود نے، لیکن صرف چند عناصر دی وجہ تو چند زداں دی وجہ تو
اسی محبوب پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرنے ہاں، جس طرح میں پہلے بھی عرض کیتا عمل کرنے واسطے ایک حدیث کافی ہے۔ آج دے خطبے دے اندر 18 تو 20 احادیث تو صاحباب دے سامنے رکھیاں نے۔ اللہ رب العالمین سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔